السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیٹ تھی، اس کے لیے میں نے اپ ڈیٹ کر دیا تھا، لیکن وہ چونکہ ایک شارٹ بریف تھا اور ایز یوزول سوالات کی جسے کہتے ہیں کہ وہ بھرمار ہے، اور کچھ احباب بڑے ایموشنل ہیں کہ جی ہمیں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دینا چاہیے ہے، تو وہ وضاحت میں نے دینی تھی، لیکن انفارچونیٹلی میرے بڑے بھائی انور بھائی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس وقت سی سی یو میں ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے آلریڈی گروپس میں بھی شیئر کیا، بہت سارے احباب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور میں آپ تمام احباب سے ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ انور بھائی کی صحت یابی کے لیے خلوص دل سے خصوصی دعا کرے۔ ان کے لیے ڈاکٹرز نے سٹنٹ لگانے کے لیے ایڈوائز کیا ہے، لیکن ان کا بی پی ابھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور کچھ برین کا بھی خدا نہ کرے کوئی خدشہ ہے، ناٹ شیور۔ صبح ان کا جیسے ہی ذرا بی پی وغیرہ نارمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کا سی ٹی اسکین ہوگا، اور اس کے بعد سٹنٹ وغیرہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اور جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیکن میں اپنی ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تمام احباب کو اپڈیٹ کر دوں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید غلط جگہ پہ اپلائی کر دیا گیا ہے، اسلام آباد کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو پنڈی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ ونس اگین انشاءاللہ 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 اینی ٹائم انشاءاللہ سیف صاحب ہمارے درمیان ہوں گے۔ میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وجہ نیب کورٹ نے ان کے لیے جو فزیکل ریمانڈ دیا وہ 21 کا دیا، ذرا اس چیز پہ غور کیجیے گا۔ 21 کی ڈیٹ اپنی جگہ پہ ہے، پھر نیب کورٹ نے نیب سے وضاحت طلب کی ریگارڈنگ نیب آرڈیننس، اور 7 دن کا ٹائم دیا تھا، 7 تاریخ کو۔ 14 تاریخ کی ڈیٹ کو بھی ذہن میں رکھ لیں آپ، آج 13 ہو گئی تو کل انشاءاللہ 14 ہے۔ پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 تاریخ دے دی، اور وجہ کیا ہے کہ ابھی تک وضاحت نہیں دے پا رہی نیب۔ وہ وضاحت کیا ہوگی؟ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، میں نے اگین اینڈ اگین جسے کہتے ہیں نیب آرڈیننس کو پڑھا ہے، میں نے پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کی تھی۔ ونس اگین میں پھر آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، اس کو غور سے سن لیں، اور پھر اس کے بعد تمام احباب تسلی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کیا اسلام آباد میں دوبارہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو میں ذرا آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نیب آرڈیننس سیکشن 2C کو اگر پڑھا جائے، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اینی پرسن اور اینٹی who are transactions in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of public office۔ سب سے پہلی چیز آ گئی، یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی عوامی عہدے پہ فائز نہیں ہے، بس پہلے وضاحت دے چکا ہوں۔ عوامی عہدے پہ فائز سے مراد کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، منسٹر یا کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو الحمدللہ سیف صاحب ان میں کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، وہ 100% پرائیویٹ پرسن ہیں، اور یہ نیو آرڈیننس انشاءاللہ ان کے اوپر 100% جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ ابھی اسی جسے کہتے ہیں سیکشن 2C کو اگر ہم ایک اور چیز کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اس پہ تھوڑا سا آپ دوستوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جس سے بالکل ایک چیز واضح ہو جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی۔
सेक्शन 3 क्या कहता है? अपॉन द नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ऑर्डिनेंस ऑफ 2021 कमिंग इनटू फोर्स। अब इस चीज पे गौर कीजिएगा, ऑल पेंडिंग, यहां पे लफ्ज क्या यूज हो रहा है? ऑल पेंडिंग, जो एक इबहाम है कि जी ये 6 तारीख से पहले के केसेस पे लागू है या कि नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी ये 6 तारीख के बाद के जो केसेस होंगे उन पे लागू होगा, प्रीवियस पे नहीं होगा। मैं रिपीट करूंगा कि ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स अंडर द ऑर्डिनेंस relating to person or transactions mentioned in subsection 2। अब यहां पे क्या चीज आ गई कि जितने भी पेंडिंग जो है, पेंडिंग से मुराद क्या है भी? जो 6 तारीख से पहले के हैं, आज दिन तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये 6 के बाद करनी है इंशाल्लाह। ये 6 से पहले जितने भी पेंडिंग केसेस थे, किस शेप में? वो खा इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशंस है, ट्रायल है या कोई और उनका सिलसिला चल रहा है। तो हमारा जो केस है, सैफ साहब का जो केस है, वो इंक्वायरी से इस वक्त सिर्फ इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, ट्रायल भी नहीं है उसका। अब ऐसे केसेस के लिए करना क्या था? अब इसमें जो चीज बताई गई है कि मैं रिपीट कर देता हूं कि ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स under this ordinance relating to person or transactions mentioned in subsection 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉमे के बाद जो लिखा गया है, shall stand transferred to concerned authorities, department and courts under the respective laws as the case may be। अब इससे मुराद क्या है? shall stand transferred to the concerned authorities, कि ये केसेस खुद बखुद जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको ट्रांसफर हो जानी चाहिए, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर हो जाने चाहिए, कंसर्न्ड कोर्ट्स को ट्रांसफर हो जाने चाहिए। मीन अब चूंकि नैब का तो दायरा अख्तियार नहीं रहा, अब वो केसेस किसके पास जाएंगे? या तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास जाएंगे, या किसी डिपार्टमेंट ने अगर वो नैब को लिखा था तो वो उस डिपार्टमेंट में वो केस चला जाएगा। अगर किसी कोर्ट ने रेफर किया हुआ था तो वो उधर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी रेफरल अथॉरिटी कौन है? हमारी अथॉरिटी कौन है? दैट इज SCCP। मैं एज होल बात करूंगा, यहां पे ये चीज तो बता दी गई कि शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। लेकिन अभी तक इबहाम जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, वो खा जजेस हैं खा वो नैब है। इबहाम ये है कि ये ट्रांसफर कौन करेगा उन तमाम इदारों को। और मेरा जाती ख्याल ये है कि ना तो इस वक्त नैब अपने सर पे कोई बोझ उठाना चाह रहा है, और सेम जजेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नैब शुड डिसाइड। अब आगे हुआ क्या? मैं दिन के मैसेज में दबे लफ्जों बार बार एक बात कह चुका हूं कि एनी टाइम, किसी भी वक्त आप तमाम अहबाब को खुशखबरी मिल सकती है। तो उसकी रीजन क्या है कि नैब ने वजारत कानून से इसकी वजाहत तलब की है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बारे में डिसाइड कौन करेगा। कंसर्न्ड अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट्स या कोर्ट को रेफर करने के लिए कौन ट्रांसफर करेगा इसको? इस पूरे ऑर्डिनेंस में मैंने इसको पूरा एंड तक पढ़ा है, इसकी वजाहत नहीं दी गई है। और यकीनन नैब ने यही क्वेश्चन ही वजारत कानून से पूछा है कि इसको ट्रांसफर कौन करेगा। मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, माइट बी पॉसिबल कि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब मुमकिन है वो इसकी एक लिस्ट बनाए, वो चेयरमैन नैब को वो भेजे, चेयरमैन नैब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खुद ही डिसीजन ले ले कि इन तमाम लोगों के जो रेलेवेंट जो भी अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट्स हैं या कोर्ट्स हैं, इनके केसेस डायरेक्टली वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो कोई पता नहीं आधी रात को ये जितने नैब की तहवील में लोग हैं, माजरत के साथ,
ایز پر لا ان کو میری نظر میں اس وقت یوں لیا جانا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے حب سے بے جا میں ہیں، چونکہ قانون بن چکا ہے، لیکن اس میں صرف ایک ابہام ہے. ہو سکتا ہے آدھی رات کو ان کو سڑک پہ کھڑا کر دیا جائے بھائی جی کرانو، آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کنسرنڈ جو آپ کی اتھارٹیز ہیں ان سے جا کے آپ رابطہ کریں. یہ خوشخبری کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. سیکنڈ چیز، عموماً جوڈیشری میں جو چیز آبزرو کی گئی ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے تو ججز خود فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ کیا یہ کیس میری جورسڈکشن میں آتا بھی ہے یا کہ نہیں ہے. ایک بندے سے مرڈر ہو گیا ہے اور اس کا کیس اگر جا کے لگ جائے کسی سول جج کے پاس تو کیا اس کا کیس سنے گا؟ وہ کہے گا بھائی میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. تو ویری سمپلی کہ نیب کورٹ کے ججز خود کہہ سکتے ہیں، خود ڈیسیژن دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جورسڈکشن میں اب نہیں رہا. ابہام یہ ہے کہ ان کیسز کو ٹرانسفر کون کرے گا. جیسے ہی وزارت قانون نے اس ابہام کو دور کر دیا، انشاءاللہ نہ صرف سیف صاحب، باقی تمام جتنے بھی افیکٹیز ہیں انشاءاللہ ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، یا کنسرنڈ اتھارٹیز، ڈپارٹمنٹ یا کورٹس کو ریفر کر دیا جائے گا. تو اس نقطے کو سمجھیں. اگر اب آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہو تو پھر میں گزارش صرف آپ سے اتنی کرنا چاہوں گا، اب اس میں دھرنا یا جلوس یا احتجاج یا اسلام آباد میں اکٹھا ہونا، کیا ہمیں ایسا کوئی سٹیپ لینا چاہیے ہے؟ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا، مائنڈ نہ کیجئے گا اس بات کو. میں آپ تمام احباب کی جذبات کی دل کی عطا گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں. میں ونس اگین آپ سے کہوں گا کہ ٹاپ لیڈرشپ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. خدا نہ کرے کبھی اگر وہ سٹیج آئی تو آپ کو پہلے کی طرح پھر بتایا جائے گا. ابھی اس کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی. اس وقت اگر ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت ہے کہ وزارت قانون جو ہے اس ابہام کو خدا کرے صبح کلیئر کر دے. اگر یہ صبح کلیئر ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل شام کو سارے لوگ باہر ہوں گے. صبح نہیں ہوتا میں کہتا ہوں جی پرسوں ہو جائے، اینی ٹائم کسی بھی وقت جیسے یہ ابہام دور ہوا انشاءاللہ 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 سیف صاحب کم از کم نیب کی کسٹڈی میں نہیں رہیں گے. لہٰذا میں اب تمام دوستوں سے اپنی طرف سے بھی اور ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہ ایک استدعا کروں گا کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی. ہاں اب ہمیں ضرورت کب پڑے گی؟ ہمیں ضرورت پڑے گی صرف اور صرف اس وقت جو ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے لا بننا چاہیے. سوشل میڈیا پہ، ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ جس حد تک آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، یا ایس سی سی پی کے چیئرمین صاحب کو اگر آپ لیٹر بھیج سکتے ہیں بائی پوسٹ، دی بیسٹ، چونکہ وہ آپ کے پاس ایک لیگل ایک ایویڈنس کے طور پہ بھی ایک چیز ہوگی کہ کل کو اگر ہمیں کسی کورٹ میں جا کے سٹینڈ لینا پڑا تو ہم وہ شو کر سکیں کہ ایس سی سی پی کو اتنی درخواستیں گئیں لیکن ہماری سنوائی کوئی نہیں کر رہا. پھر اگر کسی دھرنے کی، کسی جلوس کی، کسی جلسے کی اگر ضرورت پڑی تو یقیناً ہم آپ کو تکلیف دیں گے. امید ہے کہ میرا مدعا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ونس اگین میں اب تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. یہ ایک مشکل وقت ہے میرے لیے، میری فیملی کے لیے. انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور مجھے جیسے جیسے وقت ملا میں ضرور انشاءاللہ آپ سے رابطے میں بھی رہوں گا. یقین رکھیے گا میں اپنی ذمہ داری انشاءاللہ جس حد تک میرے لیے ممکن ہوا میں بھرپور انداز میں ادا کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.